بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے پروگرام انوائرمنٹ اینڈ اسلام میں. آج ہم ہمارے اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے بارے میں بات کریں گے، شاید جسے ہم نعمت کنسیڈر بھی نہیں کرتے ہیں، جسے ہم نعمت مانتے بھی نہیں ہیں. یہ وہ نعمت ہے جو نہ صرف ہیومن سروائیول کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر جاندار کے لیے اشد ضروری ہے، جس کے ہر قطرے کی ہمیں کرنا چاہیے قدر. جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پانی یعنی واٹر کی. پانی ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی قلت اس کی ہو رہی ہے. UN کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2 بلین سے زیادہ افراد آج پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں. اور اس بات کی سنجیدگی کا ہم اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ گلوبل ایشو کی وجہ سے UN نے انٹرنیشنلی 22 مارچ کو ورلڈ واٹر ڈے سے منسوب کر دیا ہے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، جیسے کہ ہم نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ پانی کتنا ضروری ہے اینڈ فریش واٹر کی کیسی قلت ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں قرآن و حدیث میں پانی کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں تقریباً 63 آیات ایسی ہیں، 63 آیات ایسی ہیں جس میں پانی کا ذکر ملتا ہے. اور جہاں جہاں پر بھی پانی کا ذکر آیا ہے وہاں پر حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انسان کی خلقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بلکہ 3 ڈفرنٹ انداز سے آیات قرآنی میں اس طریقے سے اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے خلق کیا. پھر کہا کہ ہم نے انسان کو پانی سے خلق کیا. پھر کہا ہم نے 4 پایا جو جانور ہوتے ہیں ان کو پانی سے خلق کیا. یعنی ڈفرنٹ اوکیزنز پہ ڈفرنٹ سوروں میں بہت ہی زیادہ ایمفیسائز کیا گیا اس بات کی طرف کہ ہم نے پانی سے ہی انسان کی خلقت کی ہے. اور اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو انسان کی باڈی جو ہے وہ تقریباً 90% اس میں واٹر ہے، اس میں پانی. تو اللہ نے بھی مختلف جگہ پر اس بات کی طرف ایمفیسائز کیا کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ پانی سے ہوئی، اور روایات بھی اسی بات کی طرف تاکید کرتی ہے. اور جب آپ ان آیات کی تفسیر میں جائیں تو وہاں پر بھی مختلف احادیث ائمہ طاہرین سے ملتی ہے جہاں پر وہ پانی کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. جی بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پانی کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے. اور اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے اسلام میں؟ جی، جہاں تک پانی پلانے کا ثواب کے بارے میں بیان کیا جائے تو بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں پانی پلانے کے ثواب کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی، یہاں تک کہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کو پانی پلاتا ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے ایک حسنہ اور صدقہ کے طور پر لکھا جائے گا. تو اس میں بڑی ہی خوبصورت چیز ہے کہ جہاں صدقے کی اور ایک نیکی کا ذکر ہے وہاں یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مرد بھی کبھی کبھی اپنی زوجہ کو پانی پلا سکتا ہے. ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے کہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ مثلا دسترخوان پر ہو یا اگر اپنے کام کر رہا ہے تو اس میں بزی ہو تو وہ زوجہ جو ہے وہ پانی سرو کرتی ہے. جی تو یہاں پر دونوں چیزوں کی طرف معصوم نے اشارہ کیا کہ مرد بھی اگر یہ کام کرے تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہمارے چھٹے امام سے ہے جہاں پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ایسے ماحول میں یا ایسی جگہ پر پانی پلاتا ہے جہاں پر پانی اویلیبل ہے، یعنی پانی کی قلت نہیں ہے، اس نے اگر اس کو پانی پلایا تو اس نے ایک نیک کام کیا ہے، اس کو جو ہے وہ اس نیکی کا، اس صدقے کا اس کو ثواب ملے گا. اگر، اور اس کے بعد یہ حدیث آگے بڑھتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو پانی پلاتا ہے، اس کی پیاس کو بجھاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کی قلت ہے، سپوز ہمارے یہاں فراوانی ہے تو ہم نے پانی پلایا تو یہ ایک نیک کام ہے، ایک حسنہ ہے، ایک نیکی ہے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر کہیں پہ پانی کی کمی ہے، جب پانی کی کمی ہوتی ہے، جیسے ہم کبھی ٹریول کر رہے ہیں
اس کی قیمت بھی زیادہ پتہ چلتی ہے. جی, اس کی امپورٹنس. اگر آپ کسی لمبے سفر پر ہیں, آپ نے دیکھا کہ میرے پاس آدھی بوٹل پانی ہے, تو میں نے اس کو بچا کے رکھ لیا, ابھی میں کیا کروں گا اگر ختم ہو گیا, تو آدمی کیا کرتا ہے وہاں پہ بچا کے رکھتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کی قلت ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ پانی کی شارٹیج ہو, کہیں ڈراؤٹ ہو, کہیں سوکھا پڑ گیا, نہیں, جہاں پر ایزیلی پانی اویلیبل نہیں ہے, سپوز آپ بس میں جا رہے ہیں یا ٹرین میں جا رہے ہیں, ایسی جگہ پر اگر کسی کو پانی پلایا جائے تو اس کا ثواب وہی ہے جیسے کسی انسان کو زندہ کیا گیا ہو. یعنی زندہ سے, وہاں تعبیر زندہ سے, جب زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان بچائی ہے. اور قرآن کہتا ہے, اس کے آگے حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک آدمی کو زندہ کیا یا اس کو بچایا, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر آدھا گلاس پانی کسی پیاسے کو ایسی جگہ پر کہ جہاں پر اس کے پاس ایزیلی پانی اویلیبل نہ ہو, تو اگر وہ اس کو پانی پلا دیتا ہے تو بالکل ایسا ہی جیسے اس نے پوری انٹائر ہیومینٹی کو جو ہے بچا لیا. تو اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو پانی پلائے, اور پیاسے کو خاص طور پر پانی پلانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور ہم زیادہ یہ جو پانی پلانے کا جو عمل ہے اس سے زیادہ افیلیٹڈ اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مظلوم کربلا کی یاد بھی دلاتا ہے, اور ہم اس فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہتے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو محروم رکھا تھا پانی سے. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم نے امپورٹنس آف واٹر کی بات کی, اس کی اہمیت کی بات کی, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت اللہ کی ہے اس کو ویسٹ بھی کرتے ہیں لوگ, انجانے میں صحیح یا پھر جان بوجھ کر بھی اس کو ویسٹ کرتے ہیں. تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو ویسٹ کرنا کیا گناہ عظیم ہے؟ بالکل, کوئی بھی نیچرل ریسورس, کوئی بھی چیز جس کا استعمال ہو سکتا ہے, یعنی عربی میں مصرف اور مصرف, مصرف اگر سین سے لکھا گیا ہے تو اسے کہتے ہیں ویسٹ کرنے کو, اگر صاد سے لکھا گیا ہے اسے کہتے ہیں یوز کرنے کو, ڈفرینٹ جگہ پر اس کو یوز کرنا. تو اگر اس کو مصرف کیا جائے یعنی صاد سے لکھا ہوا ہے, یعنی اس کو ڈفرینٹ جگہ پر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اس کی اجازت اسلام دیتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ساری خلقت, ساری کائنات جو ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اشرف المخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہی, انسان کے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے, کریٹ کیا ہے. تو اب انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نعمت ہم کو دی گئی ہے ہم اس کو, اس کا جو حق ہے اسی اعتبار سے ہی ہم اسے یوز کریں, اس کو ہم مس یوز نہ کریں. مس یوز کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ کرٹیسائز خود قرآن نے بھی کیا ہے, جہاں کہا گیا کہ کلوا واشربوا, کھاؤ پیو, ولا تسرفوا, اسراف مت کرو, ویسٹیج مت کرو. یہاں تک کہ ویسٹ کے سلسلے میں نے بعض احادیث میں دیکھا کہ اگر آپ سپوز, آپ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم نے پانی پیا اور نیچے تھوڑا سا پانی بچ گیا تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں. یہاں تک کہ احادیث میں ہے کہ اس پانی کو بھی پھینکنا گناہ ہے. اگر یہاں تک کہ اگر آپ نے پرانے زمانے میں, چونکہ جو احادیث آج کے دور میں ملتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج تو ٹاپ کا سسٹم ہے, پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے ظرف ہوتے تھے, برتن ہوتے تھے, مٹکے ہوتے تھے, گھڑے ہوتے تھے, اس میں پانی رکھا جاتا تھا. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر نیچے تھوڑا سا جو پانی بچ گیا ہے اس کو بھی ویسٹ مت کریے, یعنی اس کو یہ نہ کریے کہ اٹھا کے پھینک دیجیے, کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں سپوز پانی بھرنے کے لیے کسی کنویں پہ. تو اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ جو پانی دوبارہ ایسا ہے کہ جس کو یوز کیا جا سکتا ہے, ایسے پانی کو ویسٹ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے, تاکہ اس کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی طرف انسان تب متوجہ ہوتا ہے جب وہ اس سے سلب ہو جاتی ہے. اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو دنیا بھر میں ایک طرف دو طرفہ مصیبت ہے, جیسے آپ نے بھی پڑھا ابھی سٹارٹس دیے کہ 2 بلین لوگ جو ہے وہ فریش واٹر سے ان کو نہیں مل رہے ہیں, محروم ہیں. لیکن دوسری طرف آپ یہ نیوز میں بھی یہ بھی پڑھیں گی کہ واٹر لیول بڑھ رہا ہے. یعنی یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک طرف سوکھا پڑ رہا ہے, ایک طرف واٹر لیول بڑھ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بیلنس تھا, کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہم جو جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس حساب سے ہم, بارش کا موسم جب آتا ہے تو اس حساب سے پانی برستا ہے. قرآن کی صریح آیت ہے اس کے سلسلے میں. اب آپ امیجن کریں کہ خود یہ نظام جو پانی کے ذریعے سے بیلنس ہے,
اب دیکھیے جتنا پانی برسنا چاہیے اگر اتنا برستا رہے گا تو سب کچھ نظام بالکل بیلنس رہے گا. لیکن ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ شدید گرمی ہے, پانی نہیں برس رہا ہے, لوگ گرمی سے مر رہے ہیں, پھر آل آف اے سڈن کیا ہوتا ہے کہ اب اتنا پانی برستا ہے کہ جہاں سوکھا پڑا تھا وہاں سیلاب آ جاتا ہے. تو وہ جو بیلنس ہے وہ بگڑ رہا ہے. اور یہ جو نیچر ہے جب ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو نیچر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. تو اب وہ جب نیچر ریئیکشن دکھانا شروع کرتا ہے تو ہم ایک معمولی سے آدمی ہوتے ہوئے ہم اس ریئیکشن کو برداشت نہیں کر پاتے. تو کہیں نہ کہیں اس میں ہم انسانوں کی جو ہے بہت بڑی غلطی ہے, نیچرل ریسورس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, ہم کو ملنا چاہیے. جی. اور کئی بار یہ ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب جیسے کہ ہمیں تو ایزیلی اویلیبل ہے واٹر, اور بہت ساری جگہ اگر ہم لوگ ایسٹ افریقن کنٹریز دیکھیں تو وہاں پر تو اس طرح ہے کہ لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے. تو وہاں جو جانے جاتی ہیں کیا اس کے لیے انڈائریکٹلی ہم رسپانسبل ہوں گے یا ہماری پکڑ ہوگی, اسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر میں انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتی ہیں کہ اگر ہم جو ایک گلوبل انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنے میں ہمارا رول ہے تو آپ مانے یا نہ مانے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس میں ملوث ہوں, اس میں گنہگار ہو رہے ہوں. لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کا سوال ہوگا ہم سے. بالکل سوال ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دشمن ہے, کسی مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے, کوئی ظالم ہے, تو ظالم کی حمایت پہ خاموش رہنا جس طریقے سے ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے, اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی ایکشن جو کہ وجہ بن رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں ڈراؤٹ ہو, سوکھا پڑ جائے, کچھ لوگوں کو پانی پینے کا نہ ملے, تو شاید کہیں نہ کہیں ہم انجانے میں ہی صحیح لیکن ممکن ہے کہ گنہگار ہو رہے ہوں, کیونکہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ سبھی کے یہاں آتا ہے, ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ 2 دن کے لیے پانی بند ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو جو چیز ایکچولی ہیومن نیچر ہی ایسا ہے کہ جب اس سے نعمت سلب ہوتی ہے تو وہ اس کی ویلیو کرتا ہے. ایکچولی جب تک اس کو نعمت ملتی رہتی ہے تب تک اس کے بارے میں پڑی ہوئی نہیں رہتی کہ یہ بھی نعمت ہے. رائٹ. اور انسان بہرحال ایسا ہی ہے کہ جب اس کی نعمت چلی جاتی ہے, چھن جاتی ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو نعمت ہی ہے, تو اب کیا ہوگا. تو بہرحال انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ایز اے پریکاشنری میجر ان چیزوں کا خیال رکھیں. جیسے کہ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ پریکاشنری میجرز, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دیکھا جائے تو وضو جو ہے ہم دن میں 5 ٹائمز کرتے ہیں, تو اس دوران کیسے ہم اس کو ضائع نہ کریں, اس دوران کس طرح سے ہم خیال رکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ نہ ہو واٹر؟ دیکھیے سب سے آسان میں آپ کو سلیوشن بتاؤں کہ پیغمبر سے حدیث ہے کہ میرے امتی جو ہیں, جو مجھے چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ 1 مد پانی سے وضو کریں اور 1 ساع سے غسل کریں. 1 مد پانی ہوتا ہے, 1 مد کا ویٹ جو ہے وہ 750 گرامز ہے, 750-800 گرامز. تو کیونکہ تقریباً سیم والیوم رہتا ہے پانی کا بھی, یعنی 750 گرام ml جو ہے وہ یعنی 1 لیٹر سے تھوڑا کم پانی. اتنے میں جو ہے چاہیے ایک مسلمان کو, خود پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا مسلمان اس کو یہ چاہیے کہ اتنے پانی میں وہ وضو کر لے. اور غسل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 3 لیٹر پانی میں تقریباً وہ غسل کر لے. دیکھیے ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ پاسبل نہ ہو. آج سے ہوتا یہ ہے کہ آج ایزیلی اویلیبل ہے, اس لیے ہم ٹیپ آن کر کے بھول جاتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے. شاور میں اتنا ٹائم وہ کر لیتے ہیں. بالکل, کہ شاور ہے, شاور کھول دیا, پانی بہ رہا ہے اور اس میں ہم غسل کر رہے ہیں یا وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹیپ کھول لیا. تو دونوں چونکہ ایزیلی اویلیبل ہے. اگر آپ امیجن کریں کہ آج سے سپوز 200-300 سال پہلے کہ ہمیں اگر وضو کرنا ہے تو ہمیں 1 کلومیٹر جانا پڑے گا, وہاں سے ایک کنویں سے پانی نکالنا پڑے گا اور پھر وہاں جا کر کے ہم وضو کریں گے. تو کتنے پانی سے وضو کریں گے؟ obviously 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں لگے گا, کیونکہ ہم اس کے لیے مجھے زحمت کرنی پڑ رہی ہے, مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اب پائپ لائنز ہمارے گھر تک آ گئی ہے, کچھ لوگوں کے گھر میں خود سبمرسیبل پمپس لگے ہوئے ہیں, انہوں نے بٹن دبایا, پانی اپنی پوری رفتار کے ساتھ آنا شروع ہو گیا اور اطمینان ہو گیا کہ جتنا چاہیں گے اتنا پانی یوز کر سکتے ہیں. جب ہم
یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس فراوانی ہے, ایکسیس ہے, تو پھر ہم اسی حساب سے یوز کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن ایکسیس ہونا, کسی چیز کی فراوانی ہونا, یہ ہم کو بالکل بھی پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کو ضائع کریں, اس کو ویسٹ کریں. لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے, یہاں تک کہ سب سے بہترین اگزامپل اگر میں کہوں کہ 3 چلوں میں پانی سے جو ہے وضو کر لینا چاہیے, ابھی کہیں کہ پاسبل نہیں ہے, تو اگر جو ویورز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں. آغا سیستانی کا وضو ہے, جس پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جگ ہے جس میں انہوں نے 3 چلوں میں اپنا پورا وضو کر لیا. یعنی اٹس پاسبل, ایسا نہیں ہے کہ پاسبل نہیں ہے. انہوں نے اگر میں کہوں کہ میں کرتا ہوں یا کوئی اور کو کرتے دیکھا یا کر سکتے ہیں تو شاید وہ افیکٹ نہیں رکھے, لیکن خود جس کی ہم تقلید کرتے ہیں, جس کی ہم مقلد ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں, ہم جب ہمارے مراجع, ہمارے بزرگان یہ کر کے دکھا رہے ہیں, یعنی دس از ڈویبل. ایسا نہیں کہ کچھ ایک ازمپشن ہے, ناممکن سی چیز ہے, نہیں, وہ ہم کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ کام ہو سکتا ہے. تو یقینی طور پر جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے, پیغمبر کو ماننے والا ہے, تو وہ جو ہے وہ اپنے علماء کی سیرت پر اور اہل بیت کی سیرت پر اسی طریقے سے عمل کرے گا جیسا کہ پیغمبر نے بیان کیا. یہاں تک کہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ حدیث میں نے دیکھا اس سلسلے میں کہ پیغمبر نے اس بارے میں بھی اشارہ کیا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جہاں پر ہمارے لوگوں کے پاس پانی کی فراوانی ہوگی اور وہ پانی کو اسی طریقے سے ویسٹ کریں گے کہ جیسے آج ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیپ کھول دیا ہے, ابھی ہم ہاتھ دھو رہے ہیں, بہت دیر تک ہاتھ دھو رہے ہیں, ابھی ہاتھ کے جتنے بھی مستحبات ہوتے ہیں وہ سب کر رہے ہوتے ہیں, اور اس بات کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے, پانی ویسٹ ہو رہا ہے. تو پیغمبر نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جو ہماری قوم ہماری امت کے لوگوں کو فراوانی ہوگی, اویلیبل ہوگا ان کے لیے پانی, اور وہ پانی کو ویسٹ کریں گے, اور ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. یعنی کتنا زیادہ ایمفسائز کیا ہے اس بات پر کہ زیرو ویسٹیج پر, کہ آپ پانی کو ویسٹ نہیں کریں, آپ پانی کو بچا کر کے رکھیں. کیونکہ اتنا زیادہ امپورٹنس اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ اگر ہم پانی کو ویسٹ کرتے ہیں تو گویا پیغمبر انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے فالوور بھی نہیں ہو اور تم یہاں تک کہ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو. تو یہ کتنا زیادہ سینسٹیو ہے یہ موضوع کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایمپل ہے, کوئی چیز فراوانی میں ہے, تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو ویسٹ کریں یا اس کو ضائع کریں. رائٹ. اور اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ ہی ڈزنٹ لائک دا ویسٹرز. اب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے وضو کی بات کی کہ کس طرح سے ہم اس دوران پانی کو سیو کر سکتے ہیں یا ویسٹ نہیں کریں اس دوران, تو اسی طرح بیس لیول پہ ہمارے جو انڈیویجول لیول پہ ہم کس طرح سے سٹیپس لے سکتے ہیں تاکہ پانی کو ہم ضائع نہ کریں. دیکھیے بہت سارے چیزوں کو اگر ہم سیگریگیٹ کریں تمام چیزوں کو, کہاں کہاں پر پانی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. زیادہ تر پانی وہاں ویسٹ ہوتا ہے جہاں پر چیزوں کو آٹومیشن پہ ڈال دیتے ہیں کہ مشین چل رہی ہے وہ اور آٹومیٹکلی یہ کام ہو جائے گا. چاہے وہ آپ کی آج کے زمانے کی آٹومیٹک واشنگ مشینز ہو, اس میں بہت زیادہ پانی کا ویسٹیج ہوتا ہے. ایون آج کے زمانے میں ایک ہماری مجبوری ہے جس میں پانی کا ویسٹیج بہت ہوتا ہے, وہ ہے ہمارے گھروں میں لگے ہوئے RO مشینز. حالانکہ چونکہ یہ ایک ضروری ہے, ضرورت کے تحت ہے, لیکن پھر بھی اس میں پانی کا ویسٹیج ہوتا ہے. ایسی مشینز بھی میں نے پتہ کی ہے, مجھے معلوم چلا ہے کہ ایسی بھی مشینز اویلیبل ہیں جو پانی کا ویسٹیج کو اپ ٹو 70% کم کر دیتی ہیں. تو اگر ہم اپنے گھر میں یوز کر رہے ہیں تو ہم کم سے کم ایسی مشینز یوز کریں جو پانی کا ویسٹیج کم کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایسے ٹیپس ہوتے ہیں جیسے نارمل جو پرانے گھروں میں جو ٹیپس ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص کئی بار اس کو گھمانے کے بعد وہ کھلتے ہیں اور کئی بار گھمانے کے بعد بند ہوتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں, اور آج کل اگر آپ نے دیکھا ہو ایک ٹیپ ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی جی آٹومیٹکلی ایک بار بھی کھلتا ہے ایک بار بھی بند ہوتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تھا, اس نے کہا کہ اس میں تقریباً آپ کا 30% تک پانی بچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ ٹیپ کھول رہے ہیں تب تک آبویسلی آپ پانی یوز نہیں کریں, لیکن پانی تو بہہ رہا ہے نا. پھر آپ نے جب یوز کر لیا تو آپ جتنی دیر بند کر رہے ہیں اتنی دیر بھی پانی بہہ رہا ہے. تو اگر آپ نے ایک بار میں ایسے کیا آٹومیٹکلی پانی کٹ ہو گیا.
تو اس طریقے کی چیزیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے یہاں گارڈن ہے تو آپ اس کو پانی کو وہیں پر پانی کو ڈالیں جہاں پر پانی کی ضرورت ہے. نارملی ہوتا کیا، اگر کسی کے گھر میں گارڈن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پورے گارڈن میں جہاں ضرورت ہے وہاں بھی، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی پانی دے رہا ہوتا ہے. اور گارڈنرز بھی یہ کہتے ہیں، اور پانی کے ویسٹیج کو کم کرنے کے لحاظ سے بھی یہ بات اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی پودے کو، کسی پلانٹ کو پانی دینا ہے تو آپ سن سیٹ کے بعد یا سورج نکلنے سے پہلے پانی دیں، تاکہ پانی اگر آپ دن میں سپوز 10 بجے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے 10 بجے سو کے اٹھتی ہے جی، اگر وہ لیٹ سو کے اٹھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس ٹائم جائے گی گارڈن میں پانی ڈالنے. تو جب پانی ڈالنے جائے گی تو آبویسلی سورج آلریڈی نکلا ہوا ہے، جو افیکٹ پانی زمین کو پہنچا سکتا ہے سپوز بنا سورج کے، وہ سورج کے ٹائم پہ زیادہ زیادہ سب ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. جی. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صبح میں جلدی اٹھیں تاکہ آپ جلدی پانی ڈالیں، تاکہ پانی آپ کا کم یوز ہو. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یا اگر آپ کچن میں ہیں تو برتن اگر دھو رہے ہیں تو اس میں جتنا برتن دھونے کی ضرورت ہے اتنا ہی پانی یوز کریں. اس کے علاوہ جو آر او کا جو پانی ہے جو ویسٹ ہوتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ ریسائیکل کیا جا سکتا ہے، یا اس کو اسٹور کریں یا کچھ کریں، جس سے کم از کم، میں نے اس کو بھی پتا کیا ہے، واش بیسن کو دھونے کے لیے یا فلور کلیننگ کے لیے. بالکل اس سے میں نے پتا یہ کیا تھا کہ وہ پانی آبویسلی ڈرنکیبل نہیں ہوتا ہے، پیا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہاں آپ برتن دھونا چاہیں تو برتن دھوئے جا سکتے ہیں. ممکن ہے کہ کپڑے بھی اگر ہوں تو ایسے بھی کپڑے بھی اس پانی سے دھلا جا سکتا ہے. کیونکہ خود قرآن میں بھی اس بارے میں اشارہ ہے کہ آیت قرآن کہتی ہے کہ ہم نے 2 قسم کے پانی ہیں، ایک جو ہے جو پینے کے لیے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پیڑ پودے ان چیزوں کے لیے. یا یہ جو آر او کا پانی ہے اگر آپ کے یہاں نکل رہا ہے تو آپ اس کو سیو کر لیں، پیڑ پودوں کو دے دیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ایسا ہی پانی چاہیے ہوتا ہے جس میں تھوڑا بہت منرلز ہوں، تھوڑا بہت سالٹس ہوں جو پانی میں پائے جاتے ہیں. تو اگر یہ ڈالیں گے تو پانی پیڑ کے لیے بھی مفید ہے، دوسرا یہ کہ آپ کا ویسٹیج بھی کم ہو جاتا ہے. جی. اور سملرلی اگر کچن میں ہم رائس دھو رہے ہیں یا پھر اس کا جو پانی بچتا ہے ویجیٹیبلس دھونے کے بعد، تو وہ بھی ہم پلانٹس کو دے سکتے ہیں. بالکل. یا پھر جب ہم وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی کو اسٹور کر کے وی کین کیپ فار برڈز، سمرز میں ان کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ ان کو دے رہے ہیں. پرانے زمانے میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ تشت میں وضو کرتے تھے. جی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پانی آپ یوز کرتے ہیں وضو کرنے کے لیے، وہ سیدھا جو گرتا ہے وہ دوبارہ تشت میں چلا جاتا ہے، تو یو کین سیو اے لاٹ آف واٹر. رائٹ. تو یہ بھی ایک طریقہ اب آج کے زمانے میں شاید اتنا زیادہ پاسبل نہ ہو، لیکن پھر بھی کوشش یہ کریں کہ جیسے کہ ہمارے بزرگان نے کر کے دکھایا ہے کہ 3 چولوں میں وضو ہو سکتا ہے، تو ہم انہی کو فالو کریں. ضروری نہیں کہ ہم اپنے گھر میں ایک تشت بھی لے آئیں کہیں گے لیجیے ایک چیز اور بڑھ گئی. نہیں، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوشش کریں کہ کنزمپشن کم سے کم کریں، کیونکہ مسئلہ اس بات کا بھی ہے کہ ہم سے سوال ان نعمتوں کا بھی ہوگا جن چیزوں کو ہم نعمت شاید کنسیڈر بھی نہیں کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ کئی بار مولانا صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سب کر رہے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے، تو میں الگ سے کیوں ایسا اسٹیپ کروں یا الگ سے کیوں ایسے سوچوں کہ مجھے سیو کرنا چاہیے. نو بڈی از سیونگ، وائی آئی شوڈ بادر مائی سیلف. یہ بھی ہو جاتا ہے. ایک دیکھیں، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایک تو مصیبت جو ٹرینڈ کی ہے کہ وہ کر رہا ہے، تو دیکھیں ہماری جو ایک انسان اپنے غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اس نے طریقہ اپنایا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کو یہ کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو، اس نے بھی تو بولا تھا. I mean, اگر اس نے بھی بولا تھا، ہاؤ ڈز دیٹ میک کہ یہ صحیح ہو گیا ہے. رائٹ. اگر ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جواز نہیں بن جاتا ہے کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، اچھا اس نے بےایمانی کی اب میں بھی کروں گا. نہیں، بےایمانی، جھوٹ بولنا، غلط کام وہ غلط ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون کر رہا ہے. رائٹ. کہ ایک آدمی نے کیا تو دوسرے آدمی کو موقع مل گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے، پانی ویسٹ کر رہا ہے، تو کم از کم اگر ایک آدمی بھی اس کو سیو کر لیتا ہے تو وہ یقیناً اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. اور ایک چیز اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس انوائرمنٹ کو، ہمیں اس کو بچا کے رکھنا ہے اپنی فیوچر جنریشن کے لیے. ورنہ کل کو ہو سکتا ہے کہ محشر کے دن
یہ فیوچر جنریشن جو ہے وہ کھڑی ہو کے آپ سے سوال کر لے کہ ہم جو نعمتیں آپ کو ملی تھیں وہ ہم کو نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسراف کیا اور اس کا خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اپنی فیوچر جنریشن کو چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا بیٹر فیوچر ملے, ان کو بیٹر انوائرمنٹ ملے, تو ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سیو کریں, اس کو بچا کے رکھیں. یہ ایک دیکھا جائے تو جو انڈسٹریل ریولیوشن جو آیا سنس لاسٹ 200-300 ایئرس, اس کے بعد جو ہے ایکسپلوئٹیشن جو شروع ہوا ہے نیچرل ریسورسز کا, یہاں سے مصیبتیں زیادہ بڑھی ہیں. جی, اور ہر کوئی یہ سوچ لے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ گھر سے ہی کیوں نہ شروع کریں ہم, جیسے کہ آپ نے جو اسٹیپس بتائے ہیں اس پہ فوکس کریں کہ وہاں سے ہم شروعات تو کریں ایٹ لیسٹ, دین اونلی وی کین برنگ چینج. بالکل. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک پاسبل ہے وہ ایک دوسرے کو بھی موٹیویٹ کریں. موٹیویٹ کریں, بتائیں. اچھا, اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اب مثلا میں نے آپ سے یہ مسئلہ بیان کر دیا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ نہیں کیا. تو ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ میں کبھی اس کو کروں اور ممکن ہے کہ کوئی اس کام کو نہ کرے, لیکن سوال یہ ہوا کہ کیا اگر میں کوئی اچھا کام نہیں کر پاتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں تو کیا میں اس کے بارے میں کسی دوسرے سے بول سکتا ہوں؟ جی, یہ بھی ہے ایک سوال یہ ہوتا ہے. لیکن بول سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بول سکتے, سپوز ڈاکٹر سے کہا جائے کہ یہ بیمار ہو گیا, اس کو دوا دے دیجیے. ڈاکٹر کہا یہ دوا کھا لیجیے, آپ نے تو نہیں کھایا تھا. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ کھائے, لیکن اگر اس کو کسی چیز کا سولوشن پتا ہے تو وہ سولوشن تو بتا ہی سکتا ہے نا. تو میں اپنی طرف سے کوشش کروں, مجھے بھی کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھوں اور ان چیزوں میں ایکٹیولی جسے کہا جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خود ہی عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے, بتانا ایک الگ چیز ہے, لیکن عمل کرنا, جب عمل کر کے نہیں دیں گے تو پھر اس کا اثر دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. تو میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اگر کہیں پہ بھی ممکن ہے کہ اگر ابھی تک شاید رعایت نہیں کرتا تھا تو میں کروں, تاکہ جو ہے بعد میں کوئی اگر مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو یہ کہہ سکوں کہ میں اس چیز کی رعایت کرتا ہوں, میں نے اس چیز کو کر کے دیکھا. اور سوال نہ بھی کریں تو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ امپوسٹرز ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہی سیکھتے ہیں. تو وہ بھی اس چیز کو لرن کریں گے اور دیکھیں گے تو وہ خود اس چیز کو اپنائیں گے. جی 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 جی, بالکل صحیح بات. مولانا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, جیسے کہ مولانا صاحب نے ہمیں بتایا ہے, ان سٹیپس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں اور واٹر کو سیو کریں, واٹر کو ویلیو کریں. انشاءاللہ اب سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.